رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چند ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت سنی تھی، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آپ کو اس وقت سخت مطلب کہ آپ غضبناک تھے، مطلب بڑا آپ کو غصہ تھا کہ یہ کچھ میں مسلمانوں کو کچھ کر دوں۔ اس میں کبھی کبھار قرآن کریم کی بعض آیات کریمہ آپ کے کانوں میں لگی تھی، آپ نے سنی تھی، اور اس کی بھی کچھ برکتیں ظاہر ہو رہی تھیں، اور یوں مطلب کہ کچھ نہ کچھ اسلام کی محبت بھی دل میں پیدا ہونی شروع ہوئی تھی۔ لیکن اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے۔ ہوا یوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز بڑے غصے میں تھے اور ننگی تلوار لیے رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے چلے۔ اب اتفاق ہے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، اس چلچلاتی دھوپ میں ننگی تلوار لیے اتنے غصے کی حالت میں کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کو شہید کرنے جا رہا ہوں، اور کافی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اس طرف جو جا رہے ہو اپنے گھر کی خبر لو، اور کیا ہوا؟ تمہاری بہن اور تمہارے جو بہنوئی ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غضبناک ہوئے، اپنا رخ اپنے بہن کی گھر کی طرف موڑ دیا، دروازہ بجایا، اور بڑا مطلب کہ آپ کو اس وقت بڑا عجیب انداز تھا، کیونکہ اندر میں ابھی وہ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی۔ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب ڈر گئے، اور قرآن کریم کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر جھپٹے اور انہیں نیچے گرایا اور ان کے سینے پر چڑھ گئے۔ اب دوسری طرف آپ کی بہن تھی تو وہ بھی عمر کی بہن، اور ان کا نام فاطمہ بن خطاب تھا، تو فاطمہ بنت خطاب ان کا نام تھا، تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر آئیں کہ وہ وہاں سے ہٹیں۔ آپ بھی غصے میں تھے، آپ نے کھینچ کر بہن کو ہاتھ مارا، جس سے کان کا جھومر تھا وہ بھی ٹوٹ کر گر گیا، خون خون ہو گیا، اور وہ مزید اپنا وہ غصہ اتارنے لگے۔ اس میں آپ کی جو بہن تھی، انہوں نے بڑی ہی مطلب کہ جلال والے انداز میں، خون 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 تو تھا، لہو لہان تو تھی، بڑے جلال انداز میں بڑا صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو،
تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اسلام یہ ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن کا یہ لہو لہان چہرہ دیکھا، یہ ولولہ، یہ جوش، یہ کیفیت دیکھی، اور اتنے عزم اور استقامت کا جب یہ عالم دیکھا تو ان پر رقت طاری ہو گئی، بالکل کیفیت تبدیل ہو گئی بہن کا یہ انداز دیکھ کر، ایک دم دل نرم ہو گیا۔ تھوڑی دیر خاموش کھڑے ہو گئے اور پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ آپ کی بہن نے قرآن کریم کے جو صفحات پر تھا، جو لکھا ہوا تھا، کچھ اوراق تھے، انہیں اٹھایا تو ان کی نظر آیت کریمہ کے جس حصے پر پڑی، اس پر لکھا تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہونے لگا، اور جسم کا ایک ایک بال گویا کہ لرزہ براندام ہو گیا، آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا جب اس آیت کریمہ پر پہنچے آمینو باللہ و رسولہ، تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے عمر، اور بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اب یہ وہ وقت تھا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد اصحاب کے ساتھ دار ارقم میں جلوہ فرماتے۔ یہ ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو کہتے تھے دار ارقم۔ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سے چلے اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا، دروازہ بجایا، اندر جو لوگ تھے انہوں نے دروازے کی جھڑی سے جھانک کر دیکھا کہ عمر کھڑے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ آپ کی ہیبت تو تھی۔ اب اندر تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے فرمایا دروازہ کھول دو، اندر آنے دو، اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی خبر لے لی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر قدم رکھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر، ہائے ہائے، ذرا تصور کیجئے اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک وہ کیفیت تھی جب یہ ننگی تلوار لیے سرکار کو شہید کرنے چلے تھے، وہاں سے مورے بہن کے گھر، بہن کے گھر میں ان کا جتنا غصہ نکلا وہ آپ نے سنا، وہاں بہن سے قرآن کریم کی تلاوت سنی، قرآن کریم کی تلاوت کے اثر کے ان کے دل کو ایسا وہ چوٹ کر گئی کہ وہی انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک روایت کے مطابق کلمہ شاید وہاں جا کر پڑھا، لیکن وہاں جو میرے پر روایت موجود ہے انہوں نے وہاں پر کلمہ پڑھا۔ اب جس کیفیت سے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے ہوں گے اور جس انداز سے دروازے کے اندر سے داخل ہوئے ہوں گے، اس وقت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس عالم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا اے خطاب کے بیٹے تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز بلند کلمہ پڑھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مارے خوشی کے نعرہ تکبیر بلند فرمایا، اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکے کی پہاڑیاں اس نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی گونج سے کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس انداز پر سید عمر
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے رب کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، میرے رب کے کلام میں بڑی برکت ہے. کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت سننے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے. میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک روز چند دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ تراویح میں با جماعت حاضر ہوں اور حافظ صاحب قرات کر رہے ہیں، لوگ کھڑے رو رہے ہیں. حالانکہ ہم عجمی ہیں، ہمیں قرآن کریم عموماً سمجھ میں نہیں آتا جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا ایک اپنا اثر ہے، میرے رب کے کلام کی اپنی تاثیر ہے. ہم مغرب امیر سنت کے ساتھ جماعت کے ساتھ جب میں ساتھ ہوتا ہوں عموماً ساتھ کھڑے رہنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو امام صاحب ہمارے قرات کرتے ہیں. کئی مرتبہ اگر میں کہوں کہ شاید 98% ان کی قرات میں امیر سنت کو رقت کے ساتھ میں نے روتے ہوئے پایا ہے، رقت کے ساتھ. بعض اوقات معنی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، خوف خدا کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، قیامت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، نیکوکاروں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب و جنت و نعمتیں ملیں گی اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بعض ایسے قرآن کریم کے مضامین ہیں جو جب آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں گے. پھر جب اس معاملے میں آپ خوش الحان قاری سے جب قرآن کی قراءت سنیں گے تو آپ کے اندر ایک رقت طاری ہوگی، آپ کو ایک رونا آئے گا. بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کر یا تلاوت سن کر، تلاوت کر کے تلاوت سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بدن کے کہ یہ بھی میرے رب کے کلام کی تاثیر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دنیا میں کوئی زبان سمجھ میں نہ آئے نا تو سننے والے پر کوئی ایسا اثر نہیں پڑتا، لیکن قرآن کریم ایک ایسا کلام الہی ہے، میرے رب کا ایک ایسا کلام ہے کہ جس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا نا، مگر اس کے ایک ایک حرف میں اتنا تاثیر بھری ہوئی ہے کہ اگر غور سے سنیں، صحیح سنیں تو یہ کلمات جو ہے نا یہ دل کو چھو جاتے ہیں، اثر کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ کلام مخلوق کا نہیں ہے، یہ کلام خالق کے کائنات کا ہے، رب کریم کا ہے، میرے رب کا کلام ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا جو واقعہ بنا، یہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کا سننا بنا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک روز یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کا قاری تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے. بہت ہی پیاری صورت ہے، بڑی پیاری صورت ہے سورہ یوسف. اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ صورت کس نے سکھائی؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے یہ صورت سکھائی. وہ یہودی عالم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ کے اوصاف کو پہچانا. جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو بعض اوصاف ہیں، یہ اوصاف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کریمہ یہ کتب سابقہ جو دیگر انبیاء کرام پر کتاب نازل ہوئی اس میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کے علماء یہ جانتے تھے. تو انہوں نے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی تو آپ کے اوصاف کو انہوں نے پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ سے سورہ یوسف سن کر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. آپ نے کبھی سورہ یوسف پڑھی ہے؟ پڑھیں سورہ یوسف 12ویں پارے میں، جزاک اللہ.
تو یہ سورہ یوسف آ چکی ہے سیرۃ الجنان میں، اور اس کو پڑھیں، اس کے مضامین کو سمجھیں. اتنے مضامین ہیں، اتنے مضامین ہیں، اتنے مضامین ہیں کہ بس کیا بات کی جائے. اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ سورہ یوسف پڑھے. اسلامی بہنوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورہ نور کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ اپنی لڑکیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. سورہ نور یہ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں ہے. سورہ مومنون سے یہ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ نور ہے. تو سورہ نور کی تفسیر بھی سیرۃ الجنان میں آ چکی ہے. تو میری تمام مدری چینل کے ناظرین سے یہ التجا ہے کہ سورہ یوسف کی بھی تلاوت کریں اور سورہ یوسف کو اس کی تفسیر پوری پڑھیں. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے، اپنے والد صاحب سے جس طرح جدا ہوئے، بھائیوں کا جو معاملہ ہوا، ان کی جس طرح مدد ہوئی، جس عالم میں یہ مصر کے بازار میں پہنچے، وہاں سے جس طرح یہ بادشاہ مصر کے پاس پہنچنا ہوا، پھر جو زلیخا کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد جو یوسف علیہ السلام جو جیل میں تشریف لے گئے اور وہاں جو کچھ ہوا، پھر خواب کی تعبیر کا واقعہ جو ہوا، پھر بادشاہ نے جو خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے جو بیان ہوئی، یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنی براعت، آپ تو بے قصور تھے اور آپ کو بے قصور جیل میں ڈالا گیا تھا، جیل میں آپ بند کیے گئے تھے، اور وہاں بھی آپ نے جس طرح نیکی کی دعوت عام کی، تبلیغ دین فرمائی، وہ آپ اپنی مثال آپ تھا، آپ کے جو کردار، حسن اخلاق کا جو معاملہ تھا. پھر جس انداز سے آپ باہر تشریف لائے، جو کچھ اہتمام ہوا، پھر بادشاہ کے پاس آ کر جو آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی، اور پھر آپ کو ہی تمام خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی، آپ کو وہ بنا دیا گیا کہ یہ سب آپ دیکھیے. پھر کس انداز سے، حکمت عملی سے آپ نے اس پورے مطلب جو پریشان کن معاملات آنے والے تھے، اس کو کس خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے طے کیا. پھر کس طرح یہ پوری چیزیں آپ کے قدموں تلے جمع ہوئیں، پھر کس طرح آپ کے بھائی آئے، پھر آپ کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ آئے، پہچاننا، پیالہ رکھنا، پیالے کے بعد وہ مطلب ان کو بٹھا لینا، پھر بھائیوں کا آپ کے والد کے پاس جانا، پھر پورے گھر کا آنا، اور وہ خواب جو شروع میں دکھایا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس خواب کی تعبیر کا اس وقت اس کا ظہور ہونا. یہ اتنا کچھ، یہ جو میں نے سمجھے کہ آپ کو 2 یا 3 منٹوں میں ایک سورہ یوسف کا ایک خلاصہ اس انداز سے جھلکیوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر ابتدا سے خواب سے لے کر آپ آخر تک جائیں گے، پھر اس میں وقتاً فوقتاً جو اسباق بیان کیے جا رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. اس کو احسن القصص کہا گیا، بہترین قصہ، خوبصورت قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا. اسے ضرور اسلامی بھائی پڑھیں، اور میں اسلامی بہنوں کو ضرور عرض کروں گا کہ آپ سورہ نور کی تفسیر ضرور پڑھ لیجئے گا جو سیرۃ الجنان میں لکھی ہوئی ہے. یہ ضرور پڑھیے گا کہ سورہ نور میں اس قدر، سورہ نور خود ایک نور ہی نور ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اس قدر ظاہر و باطن کو روحانیت و نورانیت نصیب ہو سکتی ہے اگر کوئی صحیح معنوں میں پڑھے کہ کس طرح اس سورہ نور کے اندر واقعہ عفق جو تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والا، وہ بھی سورہ نور کے اندر موجود ہے. اور جس طرح مطلب کہ اسلام اور اس کے اصول اور بے حیائی کو قابو کرنے کے لیے جو طریقہ کار بیان کیے گئے ہیں، پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان موجود ہے. سورہ نور کی اگر ہم تلاوت کریں گے تو بہت خوبصورت سورہ مبارکہ ہے. بلکہ میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ سورہ نور سے پہلے سورہ مومنون کی تلاوت بھی کر لیجئے. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت سورت مبارکہ. ہر سورت مبارکہ خوبصورت ہے، ہر سورت کے اندر آپ کو بہت سارے علم کے اور کئی اسباق ملیں گے. بتفسیر سیرۃ الجنان اپنے گھر میں لے لیں. 8 جلدیں آ چکی ہیں، اب اس کی 2 جلدیں باقی رہ گئی ہیں. لیں، اس کو پڑھنا شروع کریں. اب تو آخری اشرا آنے والا ہے، اب رہی کیا گئے دن. تو یہ بھی سوچ کر عجیب سا لگتا ہے کہ جب یہ رمضان چلا جائے گا پھر یہ دیکھنا سننا کہاں. پھر تو اللہ کی پناہ جو کچھ چاند رات سے جو ہوتا ہے. ایک بات عرض کروں، چاند رات کو رہیں گے ہمارے ساتھ. ہم نے نیت کی ہے کہ اس بار شوال المکرم کی چاند رات بھی ہم براہ راست سلسلے کریں گے، اور پکی نیت یہ ہے کہ ہم اسلامی بھائیوں کو کچھ ایسا براہ راست سلسلہ لے کر آئیں کہ ہمارے اسلامی بھائی شیطان کی شرارتوں سے بچ کر گھر میں بیٹھے رہیں
اور مدنی چینل کے اوپر خوب 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 مدینے کا لطف اٹھاتے رہیں. مدنی مکالمے بھی ہوں، بات چیت بھی ہو، علمی گفتگو بھی ہو، تو نعت خوانی بھی ہو، تو اجتماع ذکر و نعت بھی ہو، تو کچھ ہلکی پھلکی ذہنی آزمائی کا سلسلہ بھی ہو جائے. بڑی جو دلچسپی جتنی پیدا ہو سکتی ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ چاند رات کو لے لیں تاکہ ہمارے یہ عاشقان رسول، یہ شیطان آزاد ہوتا ہے نا چاند رات کو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت کچھ ہو گیا ہے، اور ایسی قوم روڈوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے جیسے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان کی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ سلسلہ لے کر آ رہے ہیں بڑی چاند رات کو. یہ وہ رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، کہ پورے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جتنوں کی مغفرت فرمائی ہے، ان کے مجموعے کی تعداد اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. اتنی بابرکت رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے. جو اس رات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب خوب اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اس رات کہیں نہیں جانا، کوئی پرآمد بنائیے گا. مسجد میں ہیں، اعتکاف میں ہیں، تو اعتکاف سے ہی چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کر جائیے، یا پھر مسجد ہی میں رہیے، کہیں نہیں تو پھر گھر چلے جائیے. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے سلسلہ لے کر آ رہے ہیں چاند رات کو. کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا سلسلہ ہو کہ آپ بیٹھ کر دیکھ سکیں دلچسپی کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ دیکھ سکیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ گناہ سے ہم بھی بچے رہیں، آپ بھی بچے رہیں. مدنی چینل بڑی بنیادی مقصد کے ساتھ آیا ہے، گناہ سے بچانا. نفس و شیطان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. ہم مسلمانوں کے اخلاقیات پر، عقائد پر، ان کے اعمال پر جو کچھ حملے ہو رہے ہیں، جو کچھ تباہی آ رہی ہے، اس کو بچانا چاہتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے، دعوت اسلامی کے پیغام کے ذریعے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے، اس کو عام کیجیے، ہمارے درد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے پلیز. انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس طرح اور کافی واقعات ہیں جس سے مطلب کہ قبولیت اسلام کے واقعات ملتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت سن کر قبولیت اسلام کے واقعات ہوئے تھے. کچھ کالس ہوں تو وہ بھی دے دیں، پھر وہ تلفظ کی ادائیگی کی طرف جانا ہے. موقع ملے گا تو دیگر واقعات بھی بیان کرنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری ضیا کوٹ. عمران بھائی، قرآن پاک یاد کر کے بھلا دینا اور اس کے احکامات کو نظر انداز کرنا، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے. یقیناً قرآن کریم کو یاد کر کے بھلا دینا یہ زبردست گناہ ہے، اور اس میں عذاب کی وعید ہے، سزا ہے اس میں، جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی مختلف سزا ہیں. اور انشاءاللہ اس کو کسی سلسلے میں ہم نے لینے کی نیت کی ہے کہ حفظ بھلا دینے کا جو عذاب ہے انشاءاللہ اس کو اس وقت بیان کیا جائے گا. لیکن البتہ ہے عذاب، اور مطلب کہ ایک سخت گناہ بیان کیا گیا ہے جو اس امت میں دیکھا گیا ہے کہ کسی کو قرآن کریم کی آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا ہو. لیکن ایک بات یہاں ضرور یاد کرتا چلوں کہ یہ کہنا ہرگز درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ میں قرآن بھول گیا. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم قرآن بھول جائیں گے. ہماری یہ کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم قرآن بھول جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا، ہم سے قرآن بھلا دیا گیا. جو بھی قرآن بھولا ہے، جو بھی قرآن مجید کی آیت بھولا ہے، وہ یہ یاد رکھے، وہ یہ نہ کہے کہ میں قرآن کی آیت یا سورت بھول گیا، بلکہ وہ یہ کہے کہ مجھ سے قرآن کریم کی آیت اور سورت بھلا دی گئی. اور یہ ہماری نااہلی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم قدر نہیں کر پاتے. جب قدر نہیں کریں گے تو جو قدر والی شے ہے وہ چلی جاتی ہے. تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی. قرآن کریم کا یاد ہو جانا، اس کی صورتوں آیتوں کا یاد ہو جانا بہت بڑی نعمت کی بات ہے، بہت بڑی نعمت کی بات ہے. تو جو حفظ کر کے بھول چکے ہیں یا قرآن یاد کر کے بھول چکے ہیں، ان سے مدنی التجا ہے کہ جو جو صورتیں اور آیتیں یاد تھیں اس کو دوبارہ یاد کیجئے. بھولنے کی بہت ساری صورتیں علماء نے بیان کی ہیں جو انشاءاللہ وقت مناسب پر اگر موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ اچھا، یہاں بھی اعراب کا آج آپ ہم سکھا رہے ہیں. یہ دیکھیے، یہ
اگر اعراب ہٹا دیں یعنی زبر تشدید، یہ زبر یہ ساکن، یہاں سے پیش ہے تشدید زبر زبر ساکن یہ ہٹا دیں تو ان دونوں کی صورت میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن ان دونوں کے معنی بدلنے میں اعراب کا اپنا کام ہے۔ یہ زبر ہے، یہ پیش ہے۔ اگر غسلہ 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 یہ ساکن ہے، غسلہ غسل دینے والی، غسلہ دھوون، تو دونوں میں پیش اور زبر کے فرق سے معنی بدل گئے، تو اعراب کی درستی کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی دوسرا ہے تو وہ بھی بتا دیں جی۔ غرور غین سے، یہ غرور نہیں ہے، غرور غین سے غرور، غرور پڑھیں گے تو غاف ہو جائے گا، اور غاف یہ ایک ورڈ ہی الگ ہے، تو غین سے پڑھیں غرور غرور، غرور دھوکہ تکبر، غرور دھوکہ دینے والا، تو یہ دونوں میں کتنا فرق ہو گیا معنی میں، زبر اور زیر اور زبر اور پیش کے فرق سے معنی بدل گئے۔ لہذا اردو میں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم درست ادائیگی کے ساتھ اپنے قرآن کریم کو پڑھیں تاکہ ہم اس کی برکتوں کو پا سکیں، اردو کو بھی درست ادائیگی کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کے معنی بدل نہ جائیں اور ہم اس کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما میں اس غرض سے حاضر ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کروں۔ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ کی تلاوت کی آواز مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھی۔ آپ نے سورہ والطور کی تلاوت فرمائی۔ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت میں اس مقام پر پہنچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، اور مجھے ایسے لگا جیسے ابھی میرے یہاں ہٹنے سے پہلے ہی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے عذاب نازل ہو جانے کے خوف سے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ حالانکہ ہم نے بھی ابھی یہ سنا، اور چونکہ وہ میرے گھر اہل زبان تھے اور وہ قرآن کریم کی فصاحت کو خوب جانتے تھے، اور یہ آیت کریمہ کے یہ حصے تاثیر کا تیر بن کر کو لگے۔ میں دوبارہ آپ کو وہ آیت کریمہ سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے۔ اب دیکھیے، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اب ہم اردو سمجھتے ہیں، تو اردو سمجھنے والے دیکھیے کہ اس قرآن کریم کے اس ارشاد میں کیا بیان کیا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ بس یہ کلمات کس قدر تاثیر کا تیر بنا، اور پھر کلمات نکل کس کی زبان سے رہے؟ قرآن کریم کی تلاوت انہوں نے سنی کس کی زبان سے تھی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور انہیں لگا کہ جیسے کہ بس مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا، اور عذاب الہی کے خوف سے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایسے اتنے واقعات ہیں۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو آپ کی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز اونچی ہو جاتی تھی، تو اس کی باقاعدہ شکایت کی گئی۔
کفار نے شکایت کی کہ ان کو کہے کہ آواز نیچی رکھیں، آواز دھیمی رکھیں، ورنہ یہ کہ ان کی تلاوت سن کر ہمارے بچے اور دیگر جو تھے نا وہ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے واقعات بھی میں نے پڑھے ہیں کہ کوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اگر داخل ہو تو اس سے کفار سمجھاتے تھے کہ دیکھو ان کی بات سننا نہیں، یہ جو کلام پڑھتے ہیں یہ کلام سننا نہیں، اور باقاعدہ وہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ ہمارے کانوں میں قرآن کریم کی تلاوت نہ آئے، اس کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے، اس کے اہتمام کیے جاتے تھے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت سن کر یہ کفار میں ایسے کئی ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، قرآن کریم کی تلاوت سن کر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نیکی کی دعوت کے جذبے لیے مختلف علاقوں میں گئے، وہاں بھی جا کر اسی طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ اگر کوئی مطلب کہ یوں سامنے سے کوئی چڑھائے ہو جائے تو اس کو بٹھاتے تھے، صحابہ کرام بڑی محبت کے ساتھ بٹھاتے تھے، بیٹھیے ہم جو کچھ آپ کو سنانا چاہتے ہیں پہلے وہ سن لیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ جو ہم سنا رہے ہیں اس سے مطلب آپ کو نہیں اطمینان تو پھر آپ کہیں گے تو ہم چلے جائیں گے، جو وہ لوگ ہم کریں گے، مطلب ہمیں آپ جو سزا دو گے لے لیں گے، اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ تو بٹھاتے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت سناتے، قرآن کریم کی تلاوت سناتے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت سن کر اچھے خاصے مطلب کہ جو اسلام کے دشمن بنے ہوتے تھے یہ قرآن کریم کی تلاوت سن کر وہیں ڈھیر ہو جاتے تھے۔ یہ ہے میرے رب کے کلام کی تاثیر، یہ ہے میرے رب کے کلام کی برکتیں۔ اتنے واقعات، یعنی صرف ان واقعات پر اگر کتاب لکھی جائے نا کہ قرآن کریم کی تلاوت سن کر اسلام قبول کرنے والے، آج بھی دنیا میں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جو قرآن کریم کے جنہوں نے پڑھا یا سنا اور سمجھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں نا، جیسے یہ عذاب کی آیتیں نازل ہوئی تھیں، اس طرح قرآن کریم میں بہت سارے مضامین ایسے ہیں جو بالکل مطلب کہ پڑھنے والا اگر اس کو سمجھ سے پڑھے اور غور کرے تو اس کو لگے گا کہ قرآن کریم کس قدر ہدایت والا کلام ہے، اور اس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت عطا فرما دیتا ہے، دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ کال چلائیے۔ محمد ایاز بشیر اتاری عرض کر رہا ہوں وار بٹن۔ نگران شورا نے ابھی تفسیر صراط الجنان کی ترغیب دلائی تو میں نگران شورا سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھ سے پاک کرم سے نہ صرف ساری جلدیں خرید لی ہیں بلکہ تفسیر صراط الجنان کا 21واں پارہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے اور قرآن کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیں عاشق قرآن بنائے۔ اللہ کرے کہ ہم عاشق قرآن بن جائیں، ہم عاشق قرآن بن جائیں، ہم عاشق قرآن بن جائیں۔ جی کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی اتاری سکھر سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میرے رب کا کلام سلسلہ جاری و ساری ہے، اللہ آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تہذیب سے نعمت کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میں نے 15 سال کنز الایمان شریف کا مطالعہ کیا ہے اور کم و بیش 45 دفعہ اس کا ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ختم قرآن کر چکا ہوں، اور اب صراط الجنان چل رہا ہے تو صراط الجنان کا مطالعہ چل رہا ہے، اور صراط الجنان کی میری 6ٹھی جلد کا مطالعہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندہ باد، ماشاء اللہ، خوش کر دیا۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں، بھلائیاں اور برکتیں عطا فرمائے، مدینہ مدینہ کر دیا۔ بلکہ شاید آپ کی اس کال سے تو کئی مدنی چینل کے ناظرین کو ہو سکتا ہے حوصلے بڑے ہوں کہ یار ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، کنز الایمان، خزائن العرفان، صراط الجنان سب کا مطالعہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی خوب برکت دے اور ہم سب کو عاشق قرآن بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان